محبت یہ وہ لفظ ہے جو سننے میں میٹھا لگتا ہے، مگر جب اس کے اندر جنون اور ضد گھل جائے تو یہ لفظ زہر بن جاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی محبت کی ہے جو سوشل میڈیا پر شروع ہوئی، جذبات کی آندھی میں بہی اور آخر کار ایک قبر پر ختم ہوئی۔ لاہور کا ایک درمیانے طبقے کا محلہ، گلیوں میں کھیلتے بچے، شام کو چائے کے ڈھابے پر بیٹھے لوگ، اور ایک کونے میں علی نام کا 27 سالہ نوجوان جس کی زندگی باہر سے عام نظر آتی تھی مگر دل میں ایک خلا، ایک تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ علی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا، صبح 9 بجے نکلتا، رات 8 بجے گھر لوٹتا۔ گھر میں ماں، باپ اور ایک چھوٹا بھائی، شریف، محنتی، مگر دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ کوئی اسے سمجھے، اس کے دل کی سن سکے۔ ایک دن علی رات کو گھر آیا، کھانے کے بعد موبائل اٹھایا اور فیس بک پر اس کی نظر ایک پروفائل پکچر پر ٹھہر گئی۔ ثنا، 24 سالہ لڑکی، لمبے کالے بال، بڑی آنکھیں اور ایک مسکراہٹ جس میں معصومیت بھی تھی اور راز بھی۔ وہ بھی لاہور میں رہتی تھی مگر ایک دوسرے سے کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ علی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، السلام علیکم، آپ کی پروفائل پکچر بہت خوبصورت ہے۔ ثنا 2 منٹ بعد جواب، وعلیکم السلام، شکریہ، آپ بھی برے نہیں لگ رہے۔ کچھ دن بعد روز کے میسیجز، پھر رات دیر تک چیٹ، کبھی مزاح کبھی سنجیدہ باتیں۔ علی کو لگنے لگا جیسے اس نے وہ شخص ڈھونڈ لیا ہے جو اس کے خالی دل کو بھر دے گا۔ ثنا، پتہ ہے علی، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جو مجھے سمجھے، جو میرے ہر موڈ کو محسوس کر سکے۔ علی، تو پھر تم نے ڈھونڈ لیا۔ 3 مہینے بعد علی اور ثنا نے پہلی بار ملنے کا فیصلہ کیا۔ جگہ ایک کافی شاپ، جہاں بارش کے قطروں کی آواز اندر کے سنسنی خیز ماحول کو اور گہرا کر رہی تھی۔ علی، ثنا، تم حقیقت میں اور بھی حسین ہو۔ ثنا ہنستے ہوئے، تم بھی سنجیدہ لگتے ہو، تصویروں سے زیادہ خطرناک۔ وہ دن گزر گیا مگر اس ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک آگ لگا دی، ایک ایسی آگ جو آنے والے مہینوں میں سب کچھ جلا کے راکھ کر دینے والی تھی۔ محبت جتنی جلدی بڑھتی ہے اتنی ہی جلدی زہر بھی بن سکتی ہے۔ علی اور ثنا کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی، مگر محبت کے ساتھ آئی تھی ضد، شک اور اختیار کی خواہش۔ شروع میں ہر بات میٹھی لگتی تھی، گڈ مارننگ میسیجز، رات کو سونے سے پہلے کال، مگر آہستہ آہستہ علی کو لگنے لگا کہ ثنا کی زندگی میں کچھ راز ہیں، کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ علی، تم نے آج میسیج کا جواب دیر سے کیوں دیا؟ ثنا جھنجھلا کر، کام میں مصروف تھی، ہر وقت حساب کیوں لیتے ہو؟ علی سخت لہجے میں، کیوں تم میری ہو؟ علی کا شک بڑھتا گیا، فیس بک پر ثنا کی کچھ تصاویر پر دوسرے مردوں کے کمنٹس، ثنا کا انہیں رپلائی کرنا علی کے اندر غصہ بڑھانے لگا۔ علی، یہ لڑکے تمہیں کیوں کمنٹ کر رہے ہیں؟ ثنا، وہ صرف دوست ہیں، سب پر شک مت کرو۔ علی غصے سے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شک اور دباؤ سے تنگ آ کر ثنا نے آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ کالز کم، میسیجز مختصر، اور ایک دن اس نے علی کو بلاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی کا دل ٹوٹا مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک خطرناک خیال نے جنم لیا، اگر ثنا میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہوگی۔ علی راتوں کو جاگنے لگا، کمرے میں اکیلا بیٹھا، دیوار کو گھورتے ہوئے اپنی اور ثنا کی تصاویر دیکھتا اور ہر گزرتا لمحہ اسے مزید اندھیرے میں دھکیلتا۔ ایک شام علی نے اپنے قریبی دوست بلال سے بات کی۔ بلال سنجیدہ مگر محتاط، دیکھ، اگر وہ نہیں چاہتی تو اسے جانے دے، زبردستی کا پیار تباہ کر دیتا ہے۔ علی دھیمی مگر خطرناک آواز میں، نہیں، اب یہ کہانی ایسے ختم نہیں ہوگی۔ خطرناک۔ چند دن بعد علی نے اپنا حلیہ بدلنا شروع کیا، کمپنی سے چھٹی لے لی، گھر والوں سے بات کم کر دی، اس کے موبائل پر سرچ ہسٹری بدل گئی۔ کسی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیسے کریں؟ قاتل کے پکڑے جانے کے امکانات۔ یہ محبت کا آخری مرحلہ نہیں تھا، یہ جنون کا پہلا مرحلہ تھا۔ علی کا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا مگر اس کے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، یا وہ میری ہو یا پھر ختم ہو جائے۔ رات کے وقت کمرے میں لائٹ بند، صرف لیپ ٹاپ کے اسکرین کا نیلا نور۔ علی مسلسل سرچ کر رہا تھا، قتل کر کے کیسے بچا جائے، سی سی ٹی وی کیمرے کیسے ڈھونڈے اور توڑے جائیں، کون سا زہر فوری اثر کرتا ہے۔ علی جانتا تھا یہ سب خطرناک ہے مگر اس کا دماغ اب محبت یا اخلاقیات پر نہیں بلکہ ایک منصوبے پر چل رہا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا، بال چھوٹے کروائے، مونچھ رکھی اور ایسے کپڑے پہنے
जो वो आम طور پر نہیں پہنتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ علی نے کئی دن تک ثنا کے گھر کے قریب چکر لگائے۔ اس نے نوٹ کیا کہ کس وقت گھر والے گھر میں نہیں ہوتے اور کس وقت ثنا اکیلی رہتی ہے۔ ایک بدھ کی شام اسے وہ موقع ملا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ منصوبے سے ایک رات پہلے علی نے اپنے فون سے تمام چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کر دی۔ اپنے دوست بلال کو ایک چھوٹا سا میسج کیا، کل سب بدل جائے گا۔ دوپہر کے وقت علی نے ایک چھوٹا سا پیکٹ جیب میں رکھا۔ اس میں ایک تیز دھار چھری تھی جو اس نے چند دن پہلے بازار سے لی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے مسکراتا ہوا ثنا کے گھر دروازے پر پہنچا، جیسے کوئی عام عاشق ملاقات کے لیے آیا ہو۔ دروازہ کھلتا ہے۔ ثنا حیران ہو کے، علی تم یہاں؟ علی مسکرا کر، تمہیں سرپرائز دینے آیا ہوں۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جس نے اسے قبر کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی علی نے گلدستہ ایک طرف پھینکا اور اچانک چھری نکال کر ثنا کی طرف بڑھا۔ علی غصے سے چیختے ہوئے، تم صرف میری ہو سکتی ہو۔ چند لمحوں میں کمرہ خون سے بھر گیا اور ثنا کا جسم فرش پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے بعد کمرے میں صرف ایک ہی آواز تھی، علی کی تیز سانسیں اور فرش پر ٹپکتا ہوا خون۔ علی نے جلدی جلدی اپنے کپڑے بدلے، چھری دھوئی اور باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا سب ختم ہو گیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کہانی کا سب سے خطرناک موڑ ابھی باقی تھا۔ اس نے پیچھے ایک ثبوت چھوڑ دیا تھا جو اس کی بربادی کا سبب بننے والا تھا۔ علی نے سوچا سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں کہانی اب شروع ہو رہی تھی۔ شام ڈھلے، ثنا کی ماں گھر لوٹی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، فرش پر بیٹی کی بے جان لاش دیکھ کر ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ پڑوسی دوڑے چلے آئے، کسی نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس موقع پر پہنچی۔ انہوں نے کمرہ بند کر دیا اور تفتیش شروع کر دی۔ انسپکٹر سخت لہجے میں، یہ قتل صاف طور پر کسی قریبی شخص نے کیا ہے۔ دروازے پر زبردستی کا کوئی نشان نہیں، مطلب مقتول قاتل کو جانتی تھی۔ لاش کے قریب ایک چیز پڑی تھی، ایک کچلا ہوا گلاب جس پر خون کے دھبے تھے۔ پولیس نے اسے پلاسٹک بیگ میں بند کیا۔ گلاب کے کانٹوں میں ایک بال پھنسا ہوا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ نے صاف بتا دیا یہ بال علی کا تھا۔ پڑوسیوں کے بیانات، ہم نے کل دوپہر ایک اجنبی کو گھر کے قریب دیکھا تھا، مگر وہ ہیئر کٹ اور مونچھوں کے ساتھ تھا۔ ہاں، مگر اس کی آنکھیں پہچانی لگ رہی تھیں۔ یہ بات پولیس کو سیدھا علی کی طرف لے گئی۔ چند دن بعد علی کو شہر کے ایک کمرے میں چھپتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ وہ بے چین تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی مسکرا رہا تھا جیسے اس نے کوئی عظیم کام کر لیا ہو۔ انسپکٹر، علی تم پر قتل کا الزام ہے، تمہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تفتیش کے دوران علی نے سب قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی دن سے پلان بنا رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ علی سرد لہجے میں، محبت میں دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مہینوں کی سماعت کے بعد عدالت نے علی کو عمر قید کی سزا سنائی۔ جج کے الفاظ خاموش کمرہ چیرتے گئے۔ جج، محبت میں جنون جب حد پار کر جائے تو یہ صرف تباہی لاتا ہے۔ علی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور ثنا ایک قبر میں جس پر ہر سال اس کے ماں باپ تازہ پھول رکھتے ہیں۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ محبت جب زبردستی میں بدل جائے تو یہ صرف موت اور بربادی دیتی ہے۔